بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1010 ہے اور آج سورہ ابراہیم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ويسقى من ماء صدید يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واستفتحوا، اور انہوں نے فتح طلب کی، وخاب، اور ناکام ہوا، کل جبار، ہر سرکش، عنید، عناد رکھنے والا، من ورائہ، اس کے آگے، جہنم، جہنم ہے، ویسقار، وہ پلایا جائے گا، من ماء صدید، پانی جہنمیوں کی پیپ سے، یتجرعہ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں کہ وہ اسے حلق سے اتار سکے، وَيَأْتِيهِ، اور آئے گی اس کو، الموت، موت، من کل مکان، ہر طرف سے، وما هو بمیت، جبکہ وہ مرنے والا نہیں، وَمِن وَرَائِهِ، اور اس عذاب کے آگے، عذاب، اور عذاب ہوگا، غلیظ، نہایت سخت، مثل الذین، مثال ان لوگوں کے اعمال کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، یہ ہے کہ ان کے اعمال کرامات، اس رات کے مانند ہوں گے، اشتدت، کہ سخت چلی، بھی اس رات پر، الریح، ہوا، فی یوم عاصف، آندھی والے دن، لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھیں گے، مما، ان اعمال میں سے جو کسبوا، انہوں نے کمائے، علی شیء، کسی چیز پر بھی، ذالک، وہ ہوا، یہی ہے، الضلال البعید، دور کی گمراہی۔ ترجمہ یوں ہے، اور پیغمبروں نے اللہ سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش، ضدی، نامراد رہ گیا، اس کے پیچھے دوزخ ہے، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ ان 4 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا۔ دوسری بات، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہٹ دھرم نامراد ہو کر رہا۔ تیسری بات، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ چوتھی بات، اور اسے ایسے محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ پانچویں بات، موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں۔ چھٹویں بات، اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ ساتویں بات، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس رات کی طرح ہیں جیسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ آٹھویں بات، انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور نویں بات، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ بزرگان محترم، یہاں پہلی آیت میں جو کہا گیا کہ انہوں نے خود ہی فیصلہ مانگا، مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی اور فیصلہ چاہا۔ یعنی جب قوموں نے نبیوں سے یہ کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین کی طرف لوٹ کر آؤ، تو نبیوں نے ایسے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے فیصلہ چاہا۔ اس مطلب کی تائید سورہ اعراف کی آیت نمبر
ان 90 میں یوں ہے کہ نبیوں نے یہ دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی، اور ان کے مقابلے میں جو سرکش اور ضدی لوگ تھے وہ نامراد اور ناکام ہو کر رہ گئے، اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، جس کا اشارہ اسی جملے سے ہو رہا ہے جو یہاں موجود ہے کہ وہ خاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش ضدی نامراد۔ اور مفسرین نے جو دوسرا مطلب بیان کیا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے، اور وہ لوگ انکار پر انکار کرتے رہے اور اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ان کی قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ انبیاء جو ہمیں وعیدیں سناتے رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے اور تم پر عذاب آ جائے گا، تو اگر ہمارے اس انکار پر عذاب کا آنا طے ہی ہے تو وہ عذاب آ جائے۔ اس مطلب کی تائید قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہی بات کہی تھی، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 70۔ جس چیز کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ لے آؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 92۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ٹکڑے گرا دے۔ اسی طرح قریش مکہ نے کہا تھا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ کافروں نے جو نبیوں کے ساتھ سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں جو نامرادی اور ناکامی ان کے حق میں ہوئی وہ یہی کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار ہوئے، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے، ایسی دوزخ کہ جہاں ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ ہوگا، وہ دوزخی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، اور یہ پیپ گلے سے آسانی کے ساتھ نہیں اترے گا، اور ہر جگہ سے اس پر موت کی آمد ہوگی اور وہ نہیں مرے گا، جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں کہا گیا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہیں مرے گا اور نہیں زندہ، بلکہ زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوگا، اور اس کے آگے سخت عذاب بھی ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مائع صدید یعنی پیپ کا پانی جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا، پھر اور قریب کیا جائے گا تو چہرے کو وہ پانی، گرم پانی، پیپ کا پانی وہ بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، پھر جب اسے پیے گا تو انتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور نیچے کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورہ محمد میں بات بتائی گئی کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، یہ بات بتائی گئی وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور وہ انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ اور پھر سورہ کہف میں بھی یہ بات مجھے وہی یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ بئس الشراب، جب وہ پانی مانگیں گے جہنمی تو ان کو پانی پلایا جائے گا، پیپ کی طرح کا پانی پلایا جائے گا جو ان کے چہروں کو جلا ڈالے گا۔ یہ بہت بری پینے کی جگہ کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔